اس عمل کو عربی میں بخور دینا کہا جاتا ہے، اور جس خاص برتن میں بخور دیا جاتا ہے اسے مبخرہ کہتے ہیں۔ عملے کے افراد یہ مبخرہ لیے اس میں عود کی انتہائی عمدہ قسم سے مسجد نبوی کو مہکاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ نہایت عمدہ قسم کی خوشبو کے اسپرے بھی کیے جاتے ہیں۔ عملے کے افراد چہار جانب پھیل جاتے اور خوشبو پھیلاتے رہتے ہیں۔ عمدہ قسم کے عطر کی خوشبو ریاض الجنہ اور روضہ شریف کے پاس بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمین شریفین، خوشبو کی دلچسپ تاریخ۔ حرمین شریفین بالخصوص حرم مکی کے احاطے میں داخل ہوتے ہی زائرین پر عمدہ ترین خوشبو کا سحر طاری ہو جاتا ہے۔ حرم شریف کو معطر رکھنے کے لیے سعودی حکام نے ایک باقاعدہ شعبہ قائم کر رکھا ہے جس میں 10 افراد خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ان مقدس مقامات کو معطر رکھنے کے لیے دنیا کے مہنگے ترین عطر کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں عود بھی شامل ہے جو سونے سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ کعبہ مشرفہ، حجر اسود، ملتزم اور رکن یمانی پر خالص عود کی خوشبو لگائی جاتی ہے۔ حجر اسود کے لیے 20 تولہ، ملتزم اور رکن یمانی کے لیے 12 گرام مختص ہے۔ رمضان المبارک میں حرم شریف کو معطر کرنے کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ حرم مکی میں روزانہ 60 کلو گرام عود کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عرق عود کا 1 لیٹر $80,000 ہے، جبکہ دھونی دینے کے لیے عود کی جو لکڑی استعمال کی جاتی ہے وہ $200 سے $5,000 فی کلو ہے۔ سعودی حکام کی جانب سے ہر سال بیش بہا قیمتی خوشبو اور عطریات پر لاکھوں ریال خرچ کیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب کے محکمہ ایکسائز کے مطابق سالانہ 113 ملین ریال کی مالیت کی 860,000 کلو گرام سے زیادہ عود کی لکڑیاں درآمد کی جاتی ہیں اور 570 کلو گرام عود کا عطر درآمد کیا جاتا ہے۔ اس کی قیمت 38 ملین ریال سے زیادہ ہے۔ سعودیہ عود کی لکڑی اور عطر کی عالمی مارکیٹ کا تقریباً 65% حصہ استعمال کرتا ہے۔ سنت نبوی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود خود بھی عنبر افشاں اور مشک بیز تھا، اور آپ کی نفاست پسند طبیعت کو خوشبو بے حد مرغوب تھی، جس کا استعمال بڑے اہتمام کے ساتھ فرماتے تھے۔ آپ نے مساجد کو بھی معطر کرنے کا حکم فرمایا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجدیں بناؤ اور انہیں پاک و صاف اور معطر رکھو۔ مسجد نبوی شریف میں پہلی مرتبہ خوشبو استعمال کرنے کے واقعے کے بارے میں روایت ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی قبلہ والی دیوار کے قریب بلغم پڑی دیکھی، جس سے آپ کو سخت اذیت پہنچی، اور اس اذیت و ناگواری کا اثر چہرہ مبارک سے ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک انصاری خاتون اٹھیں اور اسے کھرچ کر صاف کر دیا اور اس جگہ کو خوشبو لگا کر معطر کر دیا۔ آپ نے خوشی کے لہجے میں ارشاد فرمایا، اس خاتون نے کتنا ہی عمدہ کام کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہر جمعہ کو دوپہر کے وقت مسجد نبوی کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ خوشبو کی دھونی دی جاتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مال غنیمت میں عود کا ایک بنڈل آیا، جسے آپ رضی اللہ عنہ نے حسب دستور مسلمانوں میں تقسیم کرنا چاہا، مگر مقدار میں تھوڑی ہونے کے باعث تقسیم نہ کر سکے، اس لیے حکم دیا کہ اسے انگیٹھی میں رکھ کر مسجد نبوی میں سلگایا جائے تاکہ تمام مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر ان کے بعد تمام خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی اس انتظام کو برقرار رکھا۔ ایک مرتبہ ملک شام سے چاندی کی ایک انگیٹھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سے مسجد میں خوشبو سلگانے کا کام لیا جائے۔ شب جمعہ اور جمعہ کے دن بالخصوص خطبے کے دوران اس میں خوشبو کی دھونی دی جاتی تھی۔ عرصہ دراز تک وہ انگیٹھی موجود رہی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں خوشبو کی دھونی دینے کا مستقل انتظام کیا تھا، اس اعتبار سے کہ وہ اس کو مستقل پیمانے پر کر کے موجودین میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ بعد ازاں جاری رہا۔ 786 عیسوی میں خلیفہ ہارون رشید کی والدہ الخیرزان زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئیں تو انہوں نے نماز باجماعت کے وقت نمازیوں میں خوشبو کی دھونی دینے کے علاوہ حجرہ مبارک کے ارد گرد بھی دھونی دینے کا حکم دیا
اور ان اخراجات کو شاہی خزانے سے پورا کرنے کا حکم صادر کیا۔ حرمین شریفین کے لیے بے حد قیمتی اور نفیس قسم کی خوشبو کے تحفے تمام سلاطین و امراء کی طرف سے باقاعدگی سے آتے رہے۔ اسی سلسلے میں مختلف ادوار میں مختلف ممالک سے مختلف اقسام کی عمدہ خوشبو آیا کرتی تھیں، اور یہ سلسلہ آج بھی بہت اعلیٰ و بہترین طریقے سے جاری و ساری ہے۔ مسجد حرام اور خانہ کعبہ کے زائرین ہمیشہ خوشبودار فضاؤں میں طواف، نماز، تلاوت اور عبادت کرتے ہیں۔ مسجد حرام اور خانہ کعبہ کو معطر کرنا اور رکھنا خانہ کعبہ کی انتظامیہ کے بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ سعودی حکومت اس پر خطیر رقم خرچ کرتی ہے۔ روزانہ 60 کلوگرام سے زیادہ خالص عود سے مسجد حرام اور خانہ کعبہ کو معطر کیا جاتا ہے۔ یہاں سال بھر لاکھوں افراد عمرہ زیارت اور طواف کے لیے آتے رہتے ہیں۔ جہاں ازدحام زیادہ ہوتا ہے وہاں بو پھیلنے کا امکان یقیناً ہوتا ہے۔ اسلام میں خوشبو کی ترغیب دی گئی ہے۔ خدا کے گھر میں حاضری کے وقت خوشبو استعمال کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ زائرین حرم کو پسینے کی بو سے بچانے اور عبادت کے لیے معطر ماحول فراہم کرنے کی غرض سے روزانہ کی بنیاد پر 60 سے زیادہ بخور کے ذریعے دھونی دے کر پورے کعبے کے ماحول میں خوشبو بسائی جاتی ہے۔ مسجد حرام کی انتظامیہ انتہائی اعلیٰ درجے کا عود استعمال کرتی ہے۔ حجر اسود، رکن یمانی اور ملتزم پر روزانہ 20 تولہ عود استعمال کیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں منبر نبوی کے علاوہ پوری مسجد نبوی میں انتہائی قیمتی اقسام کی خوشبو کا اسپرے کیا جاتا ہے۔ عود و عنبر کی دھونی دی جاتی ہے جس سے پوری مسجد عطر فشاں اور مشک بار ہو جاتی ہے۔ مسجد نبوی کو معطر رکھنے کے لیے مسجد انتظامیہ دن میں اکثر و بیشتر عموماً اور صفائی کے بعد خصوصاً خوشبو کے اسپرے کرتی ہے اور خوشبو کی دھونی دیتی ہے۔ دن میں کئی مرتبہ صفائی کا اہتمام بطور خاص جاری رہتا ہے۔ ہر صفائی کے بعد مسجد نبوی کو معطر کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ صفائی ستھرائی کا نہایت اہتمام کرتی ہے۔ مسجد کو خوشبو سے معطر رکھنا بھی اس اہتمام کا حصہ ہے۔ عملہ صفائی سے فراغت کے بعد مسجد نبوی کے ہر گوشے ہر کونے میں خوشبو پھیلانے کا اہتمام کرتا ہے۔ مردانہ حصے میں مرد عملہ اور خواتین کے حصے میں صفائی کی خدمت پر مامور خاتون عملہ یہ کام بڑی محنت، خلوص، محبت، عقیدت سے انجام دیتا ہے۔ اس عمل کو عربی میں بخور دینا کہا جاتا ہے، اور جس خاص برتن میں بخور دیا جاتا ہے اسے مبخرہ کہتے ہیں۔ عملے کے افراد یہ مبخرہ لیے اس میں عود کی انتہائی عمدہ قسم سے مسجد نبوی کو مہکاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ نہایت عمدہ قسم کی خوشبو کے اسپرے بھی کیے جاتے ہیں۔ عملے کے افراد چہار جانب پھیل جاتے اور خوشبو پھیلاتے رہتے ہیں۔ عمدہ قسم کے عطر کی خوشبو ریاض الجنہ اور روضہ شریف کے پاس بھی استعمال کی جاتی ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جس انصاری خاتون نے مسجد میں خوشبو لگا کر مسجد کے گوشے کو معطر کیا تھا اور آپ نے اس عمل کو پسند کیا تھا، استعمال کو یہ سند حاصل ہوئی کہ آج تک دنیا بھر کی مسجدیں مہکتی ہیں۔ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہی خوشبو کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں نماز پڑھنے والوں کے اذہان میں یہ خوشبو بھی اپنی جگہ بنا لیتی ہے، اور دنیا کے کونے کونے سے یہاں آ کر نماز ادا کرنے والوں کے ذہنوں میں ایک یاد بن جاتی ہے جسے وہ کبھی نہیں بھولتے۔ واضح رہے کہ عود دنیا کی سب سے مہنگی خوشبو ہے۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں عود کا ایک درخت ہے جس کی قیمت 2 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز لگ چکی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے مہنگا درخت ہے۔ عود کی سب سے نایاب قسم کینام ہے جس کی قیمت عالمی مارکیٹ میں 90 لاکھ ڈالرز فی کلو ہے۔ کچھ عرصے قبل شنگھائی میں کینام کا 2 کلو کا ٹکڑا 1 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز میں فروخت ہوا تھا۔ عود کا عرق 80,000 ڈالر فی لیٹر بکتا ہے۔ اس کی چھال 200 ڈالر سے 5,000 ڈالر فی کلو تک فروخت ہوتی ہے۔ اس وقت عالمی سطح پر عود کی مارکیٹ 32 ارب ڈالرز کی ہے جو اگلے 8 سال میں دگنی ہو جائے گی۔